اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص جو ترتیب کے اعتبار سے 112 نمبر سورہ مبارکہ ہے، قرآن کریم کی 4 صورتیں بہت ہی چھوٹی ہیں۔ سورہ عصر، سورہ کوثر، سورہ نصر اور یہ سورہ اخلاص، ان میں سے پہلی 3 صورتیں 3 آیات پہ مشتمل ہیں، اور یہ سورہ اخلاص 4 آیات پہ مشتمل ہے۔ لیکن اللہ الصمد 2 الفاظ ہیں، یہ بھی 1 آیت ہے۔ اس طرح حجم اور جسامت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ صورتیں تقریباً برابر ہیں اور سب سے چھوٹی صورتیں شمار کی جاتی ہیں۔ ان میں سے سورہ اخلاص کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس سورت کا نام سورہ اخلاص ہے، حالانکہ اس سورت میں اخلاص کا لفظ موجود نہیں ہے۔ قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں، باقی تقریباً تمام صورتوں کے جو بھی نام رکھے گئے ہیں اور مشہور نام ہیں، جس لفظ سے نام رکھا گیا ہے وہ لفظ اس صورت میں آیا ہے، سوائے سورہ اخلاص کے، کہ اخلاص کا لفظ یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اخلاص ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق انسان کے یقین اور دل سے ہے، دماغ سے ہے، یہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اس سورت کا ایک نام سورہ احد بھی ہے، سورہ توحید بھی اس کو کہتے ہیں، اس لیے کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ اسی طرح اس کو سورہ صمد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ صمد کا لفظ اس صورت میں آیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے یہ ایک نام ہے۔ یہ چھوٹی سی صورت ہے لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ بنیادی طور پر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے سورہ کافرون کا ذکر آیا ہے، وہاں رد کفر ہے اور یہاں پہ اثبات توحید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنن فجر میں یہ 2 صورتیں پڑھا کرتے تھے، اور فجر کی سنتیں یہ دن کی پہلی نماز ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ دن کی ابتدا ہی رد کفر اور اثبات توحید سے ہو۔ رات کو تو بندہ ویسے بھی سویا ہوتا ہے، اس کو تو کچھ معلوم نہیں ہوتا، لیکن دن میں انسان جاگ رہا ہوتا ہے، تیقظ کی حالت ہوتی ہے، اعمال کر رہا ہوتا ہے، کوئی شرکیہ عمل نہ کرے اور سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 صورتیں سنن فجر میں پڑھا کرتے تھے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ سنن فجر میں ان 2 صورتوں کا پڑھنا مستحب ہے، البتہ کبھی کبھار دوسری صورتیں بھی پڑھ لینا چاہیے تاکہ کسی کو یہ گمان نہ ہو کہ ان 2 صورتوں کا پڑھنا ضروری ہے۔ یہ جو صورت ہے یہ عام تقریباً سب مسلمانوں کو یاد ہے اور سب کے سب تقریباً نماز میں پڑھتے ہیں۔ ویسے اصل حکم تو یہ ہے فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، سورہ فاتحہ وَلَضَّالِّينَ آمین کے بعد قرآن کریم پڑھا جاتا ہے۔ سورہ اخلاص معین نہیں ہے، کہیں سے بھی قرآن کریم یاد ہے، خاص طور پر آخری 10 صورتیں چھوٹی صورتیں، تو وہ نمازوں میں بدل کر پڑھنا چاہیے۔ صرف نہیں ہے یہ نہیں کہ ایک ہی صورت پڑھی جائے، تو یہ جو صرف یہی ایک صورت یاد کی ہوئی ہے اور ہر رکعت میں ہر نماز میں یہ صورت پڑھی جاتی ہے، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تو آخری درجہ ہے، گنجائش والا درجہ ہے، لہٰذا دوسری صورتیں پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔
اس کا پڑھنا اتنا عام ہو گیا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز میں سورہ اخلاص کا پڑھنا ضروری ہے ورنہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہ جو ایک غلط عقیدہ ہے اور غلط خیال ہے، میں خود اس سے گزرا ہوں۔ ہم نے بچپن میں یہی سیکھا تھا، اسکول میں بھی یہی پڑھتے رہے، تو میرا بھی یہ خیال تھا کہ سورہ اخلاص کو ہی پڑھنا ہے، کوئی اور سورت پڑھ ہی نہیں سکتے۔ جب دوسرا مسئلہ سامنے آیا تو یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال دوسری صورتیں بھی پڑھنا چاہیے۔ یہ بڑی عظیم صورت ہے، یہ مکی ہے یا مدنی ہے، اس میں دونوں قول ہیں، اور اس کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اے محمد، آپ رب کی بات کرتے ہیں تو آپ اپنے اللہ اور اپنے رب کا نسب بیان کریں کہ وہ کون ہے، اس کے والدین کون ہیں، اولاد کون ہے، نسب بیان کریں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہود نے یہ سوال کیا تھا، اسی وجہ سے بعض نے فرمایا ہے کہ یہ مکی صورت ہے اور بعض نے فرمایا کہ یہ مدنی صورت ہے، دونوں قول موجود ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ نے یہ پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے بنے ہوئے ہیں، جو بنیادی مٹیریل ہوتا ہے جس سے کوئی چیز بنتی ہے تو وہ کیا چیز ہے، سونا ہے، چاندی ہے، تانبا ہے، کس چیز کا بنا ہوا ہے اللہ تعالیٰ؟ جس طرح کہ انسان ہے یہ عناصر اربع سے بنا ہوا ہے، ہوا، پانی، مٹی، ان چیزوں سے جو ہے وہ بنا ہوا ہے، تو اللہ کس سے بنا ہوا ہے؟ اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی۔ سورہ اخلاص کے بہت زیادہ فضائل ہیں، چنانچہ مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اللہ کے نبی، مجھے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد سے بہت محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی محبت نے ہی تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ اور صحیح مسلم وغیرہ میں ابو ہریرہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ سب جمع ہو جاؤ، میں تمہارے سامنے 1/3 قرآن کریم پڑھنا چاہتا ہوں، سنانا چاہتا ہوں۔ جب کہ حضرات جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ اخلاص پڑھی اور فرمایا کہ یہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی اگر کوئی بندہ 3 مرتبہ یہ سورت پڑھ لے تو اس کو پورے قرآن کریم کا ثواب مل جاتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی قرآن کریم نہ پڑھا جائے، باقی بھی پڑھا جائے، شروع سے آخر تک پڑھنے کا اہتمام کرنا ضروری ہے، لیکن بعض اوقات وقت کم ہوتا ہے اور اس کو بھی پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح ترمذی، نسائی وغیرہ کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ سورہ اخلاص اور معوذتین آخری 2 صورتیں پڑھ لیتا ہے صبح اور شام تو یہ دونوں صورتیں اس کے لیے کافی ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی مصیبت کے لیے ان کو کافی قرار دیتے ہیں، کفایت کر جاتی ہیں یہ تینوں صورتیں۔ اور ایک حدیث میں مسند احمد میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 صورتیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن کریم، سب میں وہ صورتیں نازل ہوئی ہیں، اور وہ ہے سورہ اخلاص اور آخری 2 معوذتین۔ اور آپ نے فرمایا کہ رات کو اس وقت تک نہ سو جب تک کہ یہ 3 صورتیں تم تلاوت نہ کر لو۔ عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ بات سنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک ہمیشہ سونے سے پہلے میں یہ 3 صورتیں پڑھ لیتا ہوں، لہٰذا ان 3 صورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ہے، اللہ الصمد، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ قل هو اللہ، اے نبی آپ فرما دیجئے، قل میں یہ اشارہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے اس بات کی طرف کہ آپ کی نبوت اور رسالت ثابت ہے، آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اس لیے فرمایا قل هو اللہ احد۔ اللہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے،
اور علم الاعلام ہے، جتنے بھی علم نام ہیں ان سب میں بڑا نام یہی ہے، اس کو علم الاعلام کہا جاتا ہے۔ یہ ویسے بنا ہے لفظ الہ سے، الہ معبود کو کہتے ہیں، اس سے لفظ اللہ بنا ہے۔ اللہ اس ذات کو کہا جاتا ہے جو واجب الوجود ہو اور تمام صفات کمال کا جامع ہو اور تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہو، اس کو اللہ کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اللہ الصمد، یہی اللہ بے نیاز ہے، صمد ہے۔ صمد عربی زبان میں آتا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے بہت سارے معنی بیان کیے گئے ہیں اور سب معنوں کا احتمال موجود ہے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے بہت ساری احادیث نقل کر کے آخر میں فرمایا ہے کہ خلاصہ یہ بنتا ہے کہ صمد وہ ذات ہے کہ سب لوگ اپنی ضروریات اور حاجات اس کے پاس لے جائیں، وہ کسی کے پاس اپنی حاجت نہ لے جائے، اور وہ سب میں رئیس اور بڑا ہو۔ تو اس کا معنی جو عام طور پر بے نیاز کے کیا جاتا ہے، یہ اس کا خلاصہ بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں۔ لم یلد ولم یولد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولم یولد، اور اللہ تعالیٰ بھی کسی کی اولاد نہیں ہے۔ اور جو نے کہا تھا مشرکین مکہ نے کہ ان کا نسب بیان کریں، اللہ کا نسب کیا ہے، اللہ نے بتلا دیا کہ میرا کوئی نسب نہیں ہے، میں نہ کسی سے پیدا ہوا ہوں اور نہ مجھ سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کف کے معنی ہوتے ہیں برابری کے، ہمسر ہونے کے، اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ یہاں احد کا لفظ آیا، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اور آخر میں بھی احد کا لفظ آیا ہے۔ واحد اور احد میں فرق یہ ہے کہ واحد کہتے ہیں ایک کو، یعنی عدد کے اعتبار سے ایک، 2 3 4، وہ نہیں، ایک، بس عدد کے اعتبار سے ایک کو کہا جاتا ہے، یعنی 3 4 5 زیادہ کی نفی کرنی مقصود ہوتی ہے، یہ واحد میں ہے۔ یہ جو احد کا لفظ ہے یہ بہت جامع لفظ ہے، ویسے احد اور واحد دونوں کا معنی ایک طرح کیا جاتا ہے، لیکن احد کا لفظ بہت جامع ہے، چنانچہ 2 3 کی اعداد ان کی بھی نفی ہوتی ہے کہ ان کے مقابلے میں ایک ہے، شکل و شباہت کے اعتبار سے اور اجزاء کے اعتبار سے، تجزیہ کے اعتبار سے، ترکیب کے اعتبار سے اکیلا ہو، اس جیسا کوئی بھی نہ ہو۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی بھی نہیں ہے، شباہت میں، ترکیب میں، تجزیہ میں اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر حوالے سے بے مثل ہیں، یکتا ہیں، تنہا ہیں۔ یہ جو سورہ اخلاص ہے اس میں خاص طور پر اس بات ہے توحید کا، اور جتنے بھی غلط عقائد ہیں ان کی تردید کی گئی ہے۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو منکرین توحید ہیں وہ 6 قسم کے ہو سکتے ہیں، ان سب کی یہاں پہ تردید موجود ہے۔ نمبر 1 وہ منکرین توحید جو اللہ تعالیٰ کی وجود کے ہی منکر ہیں، جن کو ہمارے ہاں دہریہ کہا جاتا ہے۔ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں سب کے ہاں اللہ کا تصور موجود ہے، حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اگرچہ 7 بت بھی رکھے ہوئے تھے، 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے۔ یہ جو ہندو وغیرہ وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، اگرچہ اللہ ان کے ہاں زیادہ ہیں اور 25 کروڑ ان کے خدا بن جاتے ہیں۔ تو دنیا میں ہر مسلک میں اللہ کا تصور موجود ہے اور اللہ کو مانتے ہیں، لیکن وہ شرک کرتے ہیں۔ دہریہ بس یہ ایک قسم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر ہے، یہ نہیں مانتا ہے، اور پہلے ان لوگوں کا وجود بہت کم تھا لیکن اب یہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ 2 سال پہلے یہاں پاکستان میں مذاہب کے حوالے سے ایک تحقیق شائع ہوئی تھی، کس فرقے میں زیادہ اضافہ ہوا ہے، تو اس میں یہ لکھا تھا کہ یہ جو دہریہ لوگ ہیں، منکرین خدا ہیں، ان کی تعداد میں 135% میں اضافہ ہوا ہے۔ بہت زیادہ الحاد ہمارے ہاں بہت زیادہ پایا جا رہا ہے اور لوگ اس طرف جا رہے ہیں، اس پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو پہلے وہ ہیں
جو اللہ تعالیٰ کی وجود کو ہی نہیں مانتے۔ نمبر 2 وہ لوگ جو اللہ کی وجود کو مانتے ہیں لیکن واجب الوجود ہونے کو نہیں مانتے، کہ اللہ کا وجود کوئی ضروری نہیں ہے، ختم بھی ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ نمبر 3 وہ لوگ اللہ کا وجود بھی مانتے ہیں، واجب الوجود ہونے کی بھی قائل ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں صفات کمال نہیں ہے، صفات کمال کے منکر ہیں۔ نمبر 4 کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وجود کے بھی قائل ہیں، واجب الوجود ہونے کے بھی قائل ہیں، صفات کمال کو بھی مانتے ہیں، لیکن عبادت میں اوروں کو شریک کرتے ہیں، جس طرح کہ مشرکین مکہ دوسرے لوگ تھے، اللہ کی بھی عبادت کرنی ہے، اوروں کی بھی کرنی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہی اور بھی، شریعت میں یہ ہے اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں اللہ کی بھی عبادت کرنی ہے، بتوں کی بھی کرنی ہے، اللہ کی بھی کرنی ہے۔ تو یہ ایک نقطے کا فرق ہو گیا۔ یہ جو ہی لفظ اس کے شروع میں با لگائیں تو یہ بھی بن جاتا ہے، ہی اور بھی، اس کا فرق ہے۔ ایک نقطے سے اتنا فرق آ جاتا ہے کہ جو ہی والے ہیں وہ موحد ہیں، اور جو بھی والے ہیں وہ مشرک ہیں۔ ایک ہی نقطے سے فرق آ رہا ہے۔ لکھنا تو تھا شمیم مگر شیم لکھ دیا، لکھنا تو تھا شمیم مگر شیم لکھ دیا۔ لفظ شمیم لکھتے لیکن میم کو چھوڑ دیا تو وہ شیم بن گیا۔ خوش نویس نے مرشد کا مرقد بنا دیا، نقطے اٹھا کر نیچے سے اوپر لگا دیے، اچھے بھلے مرید کو مرتد بنا دیا۔ اب لفظ ہے مرقد، لیکن قاف کی جگہ شین لکھ دیا تو وہ مرشد کی جگہ مرقد بن گیا۔ تو وہ مرشد کہتے ہیں پیر صاحب کو، اس کی قبر بنا دی، مرقد قبر کو کہا جاتا ہے۔ اور مرید نیچے یا ہیں، 2 نقطے نیچے ہیں، ان کو اوپر لگائے تو وہ مرتد ہو گیا۔ کتنا فرق پڑتا ہے، تو ہی اور بھی کا فرق ہے۔ تو یہ 4 قسم کے لوگ ہوئے، ان سب کی تردید اس صورت میں کی گئی، قل هو اللہ احد، چاروں کی تردید ہو گئی کہ جو منکرین وجود ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ موجود ہیں، اور ساتھ ہی بھی کہا کہ واجب الوجود ہے، لفظ اللہ لایا گیا ہے جس کا معنی ہی ہے واجب الوجود ہونے کے، اور صفات کمال سے بھی متصف ہے، تو سب کی اس کی بھی تردید ہو گئی۔ اور عبادت کے لائق اللہ کے معنی یہی ہے، جو الہ سے بنا ہے عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے۔ 5واں فرقہ وہ تھا جو اللہ تعالیٰ کا وجود بھی مانتا ہے، واجب الوجود ہونا بھی مانتا ہے، اور یہ بھی مانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صفات کمال سے متصف ہیں۔ نمبر 4 عبادت بھی وہ اللہ کے ہی کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں، ان میں یہ خرابی ہے کہ کارساز مشکل کشا اللہ کے علاوہ اور بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الصمد کے لفظ سے ان کی تردید کر دی۔ صمد کہتے اس ذات کو ہیں کہ سب اس کی طرف رجوع کریں، لہٰذا اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی مشکل کشا نہیں ہے۔ نمبر 6 منکرین توحید کا وہ فرقہ، باقی ساری باتیں 5 باتیں مان رہا ہے، لیکن وہ فرقہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد بھی ہے۔ مشرکین مکہ بھی کہا کرتے اللہ کی اولاد ہے، یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور عیسائی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان کی اولاد ہے، چنانچہ حضرت عیسیٰ ان کی اولاد ہیں۔ تو اللہ نے بتلا دیا لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد موجود ہے، نہ والد ہیں نہ ولد ہیں۔ مسلمانوں کا سب کا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، ان کے والد موجود نہیں تھے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے، دنیا میں ان کے والد نہیں تھے، لیکن عیسائیوں کا کہنا یہ ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کے والد اللہ ہیں۔ تو نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مریم اور اللہ میں میاں بیوی والا تعلق ہو گیا۔ یہ کتنی غلیظ ترین بات ہے، لیکن عقیدہ بنایا ہوا ہے اور پوری دنیا میں یہ پھیلایا جا رہا ہے، اور کہتا ہے کہ اللہ 3 ہیں، حضرت عیسیٰ، مریم اور اللہ، اور توحید کے بھی قائل ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ کوئی عام مسلمان تھا، عیسائی کے ساتھ کی بات چیت ہو رہی تھی، تو عیسائی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد موجود ہے۔ تو وہ ان پڑھ سادہ روح مسلمان تھا، اس نے کہا کہ اللہ کی اولاد ہے تو کتنے بیٹے بیٹیاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ہی بیٹا ہے، حضرت عیسیٰ۔ تو اس نے کہا کہ پھر تمہارے اس اللہ سے میں بہتر ہوا کہ میرے 10 بچے ہیں۔ تمہارے قول کے مطابق، تمہارے خیال کے مطابق جو تمہارا تصور ہے اس سے تو پھر میں بہتر ہوا کہ میرے 10 بیٹے تو ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ اتنے عاجز تھے، ایک ہی بیٹا پیدا ہوا پوری زندگی میں۔ اسی طرح ایک عالم اور ایک عیسائی کا مناظرہ ہو رہا تھا، تو مناظرے میں عالم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو کہ عیسیٰ کے والد اللہ ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ بھی اس کے والد کوئی نہیں تھے، جب والد نہیں دادا بھی نہیں ہوں گے، لیکن یہ بتلاؤ کہ اگر اللہ اس کے عیسیٰ کے والد ہیں تو یہ بتلاؤ کہ پھر دادا کون ہوئے؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ارے خدا کا بیٹا کہتے ہو تم عیسیٰ کو، تو دادا کون ہے ان کا بتائے جس کا جی چاہے، دری فیض محمد واہ ہے یہاں آئے جس کا جی چاہے، جو نہ آئے آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے۔ اشعار میں اس کو جواب دیا اور اس کو لاجواب کر دیا۔ یہ عقیدے کے حوالے سے بڑی عجیب عقیدہ جو وہ ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے لیکن نظریہ ایسا بنا ہوا ہوتا ہے کہ بڑے عجیب وہ ہوتا ہے۔ اب یہاں ہندو ہیں، وہ گائے کا پیشاب باقاعدہ پیتے ہیں سب کے سامنے، اس پہ فخر کرتے ہیں اور تبرک سمجھتے ہیں اس کو، جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن عقیدہ بنا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔